کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ لاکھوں انسانوں کے سمندر میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں؟ جب یہ آواز آسمان کو چھوتی ہے تو زمین پر نہ کوئی امیر باقی رہتا ہے اور نہ غریب۔ حج 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور جاری ہے، جس میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ حاجی حج ادا کر رہے ہیں۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے جہاں جانے کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے، کیونکہ یہاں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج ہے جو کئی صدیوں سے جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 2026 کے حج کے مناظر اور انتظامات کیسے ہیں۔ دوستوں، 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ گرمی کے باوجود حج کی ادائیگی کا منظر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، جو بھی حج ادا کرتا ہے شاید وہ زندگی بھر ان دنوں کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستانی اور انڈین سرکاری اور پرائیویٹ حج کیسے ادا کرتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی رونق کس حد تک بڑھ جاتی ہے؟ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی مکہ مکرمہ جانے کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ اس کے مقدس ہونے کی سب سے بڑی وجہ خانہ کعبہ ہے، یعنی اللہ کا گھر، جہاں ہر سال کروڑوں زائرین حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج بھی یہیں ادا کیا جاتا ہے، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کر کے آنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ ہو، یعنی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مکہ شہر کا کل رقبہ تقریباً 1200 مربع کلومیٹر ہے۔ اسی شہر میں وہ تمام مقدس مقامات ہیں جہاں پوری دنیا سے مسلمان آ کر حج ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، حج اور عمرے کے سفر پر جانے کے لیے صرف پیسوں سے زیادہ سچے دل کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود غیب سے مدد فرماتے ہیں اور آپ اس پاک سرزمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سال 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ حج ادا کر رہے ہیں، جن میں پاکستان سے 1,79,000 افراد حج کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں۔ ان میں تقریباً 1,20,000 لوگ گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے جاتے ہیں، جبکہ 60,000 کا کوٹا پرائیویٹ حج کے لیے مختص ہے۔ چلیے اب سفر کرتے ہیں پاکستان سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ زیادہ تر حاجی پاکستان سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی کے اس عظیم سفر کا آغاز ہو جاتا ہے جسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، ان حجاج کرام میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو صرف بکریوں کا دودھ بیچ کر کئی سالوں سے حج کرنے کے لیے پیسے جمع کرتے رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس سفر میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ حج کے لیے رقم جمع کر سکیں گے، لیکن پختہ ارادہ اور سچی نیت انہیں اس مبارک سفر تک لے آتی ہے۔ عام طور پر فلائٹس جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں۔ جدہ میں 3 ٹرمینلز موجود ہیں۔ ان میں حج ٹرمینل وہ ہے جہاں زیادہ تر پاکستانی، ترک اور انڈین فلائٹس آتی ہیں۔ انٹرنیشنل ٹرمینل پر سعودیہ ایئر لائنز اور دیگر کمرشل فلائٹس اترتی ہیں، جبکہ تیسرا نارتھ ٹرمینل ہے۔ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد آپ بس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ کا سفر تقریباً 1 گھنٹے کا ہے اور یہ سفر انسان کی زندگی کا سب سے یادگار سفر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی مکہ شہر قریب آتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ کلاک ٹاور کئی کلومیٹر پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بس عموماً ابراہیم خلیل روڈ پر اتارتی ہے اور اسی سڑک پر سب سے زیادہ ہوٹل موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر کبوتر چوک کا نام سنا ہوگا، وہ بھی اسی جگہ واقع ہے۔ سب سے زیادہ رونق بھی آپ کو اسی سڑک پر نظر آئے گی۔ اس سڑک کے پہلے پل کو مسفلہ کبریا کہا جاتا ہے۔ اس پل سے حرم تک کا فاصلہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ حج کے دنوں میں زیادہ تر ایئرپورٹ کوٹے پر آنے والے حاجیوں کو ابراہیم خلیل روڈ پر ہوٹل دیے جاتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کوٹے پر آنے والے حاجیوں کے ہوٹل 3 سے 4 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، جو عام طور پر بتھا قریش اور عزیزیہ کے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ وہاں سے حجاج شٹل سروس کے ذریعے حرم آتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ کے دونوں اطراف دکانیں اور چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس موجود ہوتے ہیں۔ حجاج کرام عمرہ ادا کرنے کے لیے کنگ عبدالعزیز گیٹ یعنی باب نمبر 1 اور باب نمبر 83 جسے کنگ فہد گیٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں یہاں حاضر ہوں، میری ہر خطا کو آج معاف فرما دے۔ سیدھا چلنے کے بعد سیڑھیاں نیچے اترتے ہی انسان مطاف میں پہنچ جاتا ہے۔ مطاف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔
جب انسان پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان خاموش ہو جاتی ہے اور آنکھیں بولنے لگتی ہیں، دل پکار اٹھتا ہے یا اللہ میں آ گیا۔ بہت سے لوگ برسوں تک انتظار کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، یا رب ایک بار بلا لے، یا رب ایک بار بلا لے۔ جب وہ بلانے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر انسان سسک سسک کر روتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سامنے انسان کے گناہ ریت کے ذرے کے برابر محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے اندر سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک شخص نکل گیا ہو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام 8 ذی الحج کا انتظار کرتے ہیں۔ مکہ کی ہر گلی میں چہل پہل نظر آتی ہے، کیونکہ اس شہر کی آبادی 30 سے 40 لاکھ افراد تک بڑھ جاتی ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح فجر کے وقت لوگوں کو منی کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ہوٹلوں میں احرام باندھ کر نیت کر لیتے ہیں اور یوں حج کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج ہے۔ سعودی حکومت نے اس سال گزشتہ سال کی نسبت بہت بہتر انتظامات کیے ہیں۔ منی کا علاقہ حرم سے تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسلمان اپنے گھروں کی تمام سہولیات چھوڑ کر اس تپتی گرمی میں حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک بار حج ادا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حج 10 ہجری یعنی 632 عیسوی میں 1 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا تھا۔ دوستوں، حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی حج افراد، جس میں پاکستان سے ہی حج کی نیت کا احرام باندھا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ادا کرتے ہیں جن کی فلائٹ 7 ذی الحج کو ہو۔ دوسرا حج قرآن ہے، جس میں مسلمان حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ اس میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر احرام میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ حج تمتع ہے، جو تقریباً 90% لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس میں پہلے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ دیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو خیموں کا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے آنے والے حجاج کے کیمپ بڑے ہوتے ہیں، جن میں اے سی اور چلرز لگے ہوتے ہیں اور کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے کے لیے صوفہ کم بیڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ کیمپ عموماً جمرات سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جمرات سے مزدلفہ اور عرفات کے لیے ٹرین سروس بھی چلائی گئی ہے، لیکن رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ایئرپورٹ حج پر آنے والے حجاج کے منی کے کیمپ، جہاں سہولیات نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، اے سی زیادہ ہوتے ہیں اور کھانے کے لیے بوفے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے کیمپ جمرات سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کا پورا دن انہی خیموں کے شہر میں گزرتا ہے، چاہے گرمی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ منی مکہ کی مقدس وادی ہے، جسے سٹی آف ٹینٹس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں تو پورا علاقہ سفید خیموں سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ کچھ جگہوں پر منی میں عمارتیں بھی بنائی گئی ہیں، جہاں VIP لوگ قیام کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام بھی بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھانا ہوتا ہے کہ لوگ کم اور کھانا زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے۔ منی کے خیموں کو ممالک کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پاکستانی خیمے ایک طرف، انڈین خیمے دوسری طرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے خیمے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان خیموں کے درمیان چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ ان خیموں کو مکتب کہا جاتا ہے۔ مکتب جتنا جمرات کے قریب ہوتا ہے، یعنی ABCD، اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے بھی زیادہ خیمے بنائے گئے ہیں۔ منی میں ایک بہت اہم مسجد بھی موجود ہے، جس کا نام مسجد الخیف ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ دوستو، اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے۔ اس میں 40,000 سے 50,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران اسی جگہ قیام فرمایا تھا۔ 8 ذی الحج کی شام کے بعد حجاج آرام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی صبح فجر کے بعد حج کی سب سے بڑے اور اہم رکن کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے اور تمام حاجیوں کو بسوں کے ذریعے عرفات کے میدان میں لے جایا جاتا ہے۔ اس دن کو وقوف عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ عرفات منی سے تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رش کی وجہ سے کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ اللہ، کیا ہوگا عرفات کا منظر جب سب حاجیوں کی نظریں رحمت الہی پر پڑیں گی۔ عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آسمان تک گونج رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پورے جوش اور جذبے سے پکارا جاتا ہے۔ عرفات کا منظر بہت مختلف ہوتا ہے، چاہے گرمی 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہو یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ، لیکن دوزخ کی آگ کے سامنے یہ گرمی کچھ بھی نہیں۔ امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، سب ایک لباس میں کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ ظہر کے وقت حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔
کچھ لوگ سخت گرمی کے باوجود جبل رحمت پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس پہاڑی کی اہمیت اسی لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ اس مقام دیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہاں بیٹھتے ہیں۔ شدید گرمی میں بھی حجاج کا حوصلہ پست نہیں ہوتا اور یہ طاقت روحانی طور پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو، گرد آلود، تھکے ماندے، لیکن پھر بھی میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جو آنسو بہتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور مقام پر نہیں بہتے؟ عرفات میں ایک مسجد بھی موجود ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے وہ ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے خطبہ سنتے ہیں۔ مسجد کا کچھ حصہ عرفات کی حدود سے باہر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حصے میں رہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ فجر سے مغرب تک عرفات میں قیام کرنا لازم ہے۔ جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے تو لوگ عرفات کی حدود کے قریب آ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، اے میرے اللہ، میں آج تیرے حضور حاضر ہوں، میری ہر خطا کو معاف فرما دے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خاص وقت ختم ہو رہا ہو، جیسے وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے ابھی مانگ لیا جائے، شاید زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مغرب کے بعد لوگ عرفات کا میدان خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد عرفات میں رکنے کی اجازت نہیں۔ عرفات اور منی کے درمیان مزدلفہ کا میدان ہے۔ تمام حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کنکریاں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں رات کھلے آسمان کے نیچے گزاری جاتی ہے۔ مزدلفہ کا رقبہ تقریباً 35 مربع کلومیٹر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح یہاں رات قیام فرمایا تھا۔ یہاں حجاج کم از کم 49 کنکریاں جمع کر لیتے ہیں۔ اسی مٹی اور گرد میں لوگ رات گزارتے ہیں۔ دوستوں، یاد کریں اس سرزمین کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ یہاں آئے تھے، جب یہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کہتا کہ یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں، میں کس کو بلاؤں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور آج ہزاروں سال بعد لاکھوں لوگ یہاں موجود ہیں۔ 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد حجاج کرام کو منی واپس جانا ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ احرام کی پابندیوں میں ہوتے ہیں۔ منی کے قریب جمرات ہیں جنہیں عام زبان میں شیطان کہا جاتا ہے۔ 5 سٹار پیکج والوں کے خیمے جمرات کے قریب ہوتے ہیں۔ یہاں 3 جمرات موجود ہیں، جمرہ صغریہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریہ۔ 10 ذی الحج کو صرف جمرہ کبریہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عمل ظہر سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جب قربانی ہو جائے تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنا افضل ہے، لیکن اسے دوسرے یا تیسرے دن بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جمرات سے خانہ کعبہ جانے کے لیے ٹرمینلز بنائے گئے ہیں۔ لوگ 9 سے 10 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے حرم پہنچتے ہیں۔ VIP حج کرنے والوں کو بسوں اور ویگنوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ طواف اور سعی کرنا لازم ہے۔ خانہ کعبہ میں رات گزرے بغیر ہر صورت منی واپس آنا ہوتا ہے۔ 11 ذی الحج کو ظہر کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر لوگ اپنے خیموں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہی عمل 12 ذی الحج کو بھی دہرایا جاتا ہے۔ 12 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج اپنے ہوٹلوں میں واپس آ جاتے ہیں اور یوں زندگی کا سب سے اہم فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ جو لوگ حج سے پہلے مدینہ شریف نہیں گئے ہوتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوتے ہیں اور سنت پوری کرنے کے لیے وہاں 40 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ دوستوں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جوانی میں حج ادا کریں تاکہ تمام ارکان بہتر انداز میں ادا کیے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ تو دوستوں، امید ہے آج میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو حج کو سمجھانے میں پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں اپنے گھر کی زیارت کی تڑپ نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔